نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ میرا موضوع ہے جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، سچ بولنے کے فائدے کیا ہیں اور سچ کی برکتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جھوٹ ہے کیا۔ تو جھوٹ کا مطلب ہے حقیقت کے خلاف بات کرنا، یا کوئی واقعہ ہو رہا ہو اس واقعے کے خلاف بات کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی واقعہ ہو رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ، تو کوئی بندہ آ کر کہے یہ چیز نہیں ہو رہی، اس چیز کو کہتے ہیں جھوٹ۔ یا بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں کوئی چیز کو کہ وہ چیز ہو رہی ہے، ایک بندہ آ کر کہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 پارہ نمبر 3۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ جو انسان بولتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے یہ جاننا ہوگا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے رحمت، دوسری ہوتی ہے لعنت۔ جو انسان جس کو رحمت مل جائے اس کو رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ جس کو رحمت سے دور کر دیا جائے اور جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، کافی لوگوں سے سنتے ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے کاروبار، ہمارے کام نہیں چلتے، تو ہم کیسے کام چلائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ رحمت سے دور ہو جائے اس کے کام میں برکت اور ترقی وہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، سورۃ الصف آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ظالم ہے، جھوٹ بولنے والے ظالم ہیں۔ ظالم کے بارے میں ایک جگہ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 پارہ نمبر 4۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو جو بندہ جھوٹ بولے وہ ظالم ہوتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے اس کے کام میں کیسے برکت، کیسے ترقی، کیسے کامیابی ہو سکتی ہے، تو اس کا کام کیسے چل سکتا ہے اور وہ کیسے سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما للظالمین من انصار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 194 کا کچھ حصہ پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر مشکلات میں آئیں گے تو ہم کسی سے مدد لیں گے، لیکن یہ دیکھ لیں جو ظالم ہو اس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو بندہ ظالم ہو۔ جھوٹ بولنے والا ظالم ہے۔ آگے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہلاکت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ رواج بنا ہوا ہے، کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو خوش کر رہے تھے، خوش کرنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، لیکن آپ نے فرمایا یہ ترمذی شریف حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1999۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سونگھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو سونگھتے ہیں۔ جو بندہ ایک دفعہ جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ بار بار جھوٹ بولتا رہے یقین کریں اس کو وہ کتنا اللہ کی رحمت سے کتنا میل دور چلے جاتے ہیں۔ دیکھو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1999۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جھوٹ بولنے والے سے رزق کم ہو جاتا ہے. جو بندہ جھوٹ بولے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ چالاکی سے اور جھوٹ بول کر رزق حاصل کر لیتے ہیں. آگے حدیث مبارکہ میں یہ فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے. یہ آج کے بعد ہمیں یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے رزق میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، رزق ہمارا بڑھ ہی نہیں سکتا، رزق کے اندر کمی ہوگی. آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے. جو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم میں لے جاتی ہے. یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ واضح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتے بولتے وہ انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ برائی کی جڑ ہے، یہ برائی کی بنیاد ہے جھوٹ. جو سچ ہے وہ اچھائی کی بنیاد ہے. جو بندہ سچ بولے وہ اچھائی کی طرف آ جاتا ہے، وہ اچھائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اچھے کام کرتے کرتے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الادب حدیث نمبر 2607. ایک اور حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ والکذب ریبہ. جو انسان کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کے کہ ہم اطمینان حاصل کر لیں گے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے الصدق تمانیہ، اطمینان تو ملتا ہے سچے لوگوں کو. جو انسان جھوٹ بولتے ہیں والکذب ریبہ، وہ انسان پریشان ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے والے پریشان ہوتے ہیں، سچ بولنے والے سکون کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں. آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی ہو جائے. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے. پھر عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن سچا ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا جس کے اندر ایمان ہو وہ سچ بولے گا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، منافق ہوگا، وہ جھوٹ بولے گا. اس سے مراد یہ ہوا کوئی جھوٹ بولنے والے منافق ہیں. آگے بھی ہے حدیث مبارکہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، جو کسی نے کہا بغیر کسی تحقیق کے آگے پہنچا دے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں. آج کل تو کافی لوگوں کی عادت بنی ہوئی، کسی سے کوئی بات سنی بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دی، یہ فلاں بندہ ایسے کہہ رہا تھا، یا یہ بات حقیقت ہے، اس کے اوپر اعتماد کر لیا، یقین کر لیا. لیکن ایسے نہیں کہنا چاہیے. اگر ہم ایسے کہیں گے تو ہم جھوٹے شمار ہوں گے. آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے سے نجات ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے ہلاکت ہوتی ہے. جو انسان کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے نکل جائیں گے، بلکہ یہاں پہ یہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ہلاکت میں آ جاتا ہے، جو انسان سچ بولتا ہے اس کو نجات ملتی ہے. آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے برا عمل جو تھا وہ جھوٹ تھا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بھی بہت زیادہ برے عمل ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے برا عمل جو تھا وہ جھوٹ تھا. آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، پہلی نشانی. دوسری نشانی جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تیسری نشانی اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. دیکھو منافق کی پہلی نشانی بھی جھوٹ بولنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو منافق ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو مومن ہے وہ سچ بولتا ہے. ہمیں آج کے بعد عہد کر لینا چاہیے کہ ہم ایماندار بنیں اور مومن بنیں، ہمیں ہر وقت سچ بولنا چاہیے. آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے ایک دن اپنے پاس بلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. تو میری ماں نے کہا ادھر آؤ بیٹا، میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا آپ نے کیا دینے کا ارادہ کیا؟ تو میری ماں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو آپ کے اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 4991.
یہ دیکھو آج کل تو بہت زیادہ رواج بنا ہوا ہے بچوں کو جھوٹ بولنا۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرما دیا کہ اگر آپ نے اس کو جھوٹ بولا یا کچھ نہ دیتی تو آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج کل تو رواج بنا ہوا ہے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو جھوٹ بولیں گے، بچوں کو کسی ذریعے سے جھوٹ بولیں گے، ان کی عادت میں یہ بات شمار ہو جائے گی۔ اگر ہم آج بچوں کو سچ بولنا سکھا دیں، سچ بولنا کیسے سکھائیں گے؟ ہم خود سچ بولیں گے تو اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے ہمارے بچے بھی صاف ظاہر جھوٹ ہی بولیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے بری زبان وہ ہے جو جھوٹی زبان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جھوٹ سے بچ جاؤ، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو پہلے حدیث مبارکہ میں یہی فرمان ہے کہ ایماندار سچ بولتا ہے، جو منافق ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب سے جو جھوٹ سے بچ جاؤ، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جھوٹ سے انسان کو عزت مل ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی یا ہم وقتی طور پہ یہ عزت حاصل کر لیں گے، کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ آگے اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، سچ بول کر اگر مجھے پستی اختیار کرنی پڑے، میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جھوٹ بول کر وقتی عزت پاؤں، پھر تو ذلت ہی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھے وقتی طور پہ عزت مل جائے کہ میں جھوٹ بول کر عزت کما لوں، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر وقتی طور پہ مجھے عزت بھی مل جائے کہ جھوٹ بول کر، میں وہ پسند نہیں کروں گا، کیونکہ پھر دوبارہ ویسے ہی مجھے ذلت اختیار کرنی پڑے گی۔ آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جب سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک جا کر تمام مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو تمام چیزیں آدھی دینی چاہییں، وہ آدھی چیزیں دینے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو تو میں خود کام کر لوں گا، آپ مجھے آدھی چیزیں نہ دیں، مجھے بازار کا صرف راستہ دکھا دیں، میں بازار چلا جاؤں گا، میں کام کر لوں گا، میں کام کر کے آ جاؤں گا شام کو۔ جیسے وہ بازار میں گئے تو شام کچھ پیسے اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے، کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ مالدار بن گئے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتنا زیادہ منافع آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی لالچ نہیں کی، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے جتنے کاروبار کیے، میں نے کبھی بالکل ہی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کا مقام دولت کے حساب سے اتنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غنی تھے، ان کے بعد سب سے زیادہ امیر صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو مقام یہ ایسے ملا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی لالچ نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ یا ہم کبھی کبھی ایسے کر دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے آ رہے ہیں، وقتی طور ہم جھوٹ بول لیں، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ پیسے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ ہم سے دور چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ واقعے سے ہمیں ثابت ہوا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو مزید ہمارے کام میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار بھی بڑھیں گے اور ہمیں بہت زیادہ منافع بھی ہوگا۔ ایک دفعہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 کام کرتا ہوں، اگر مجھے ان کاموں سے منع نہ کریں تب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پہلے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 جرم کرتا ہوں، ایک جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا زنا کرتا ہوں، تیسرا چوری کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باقی کرنا ایک چھوڑ دو میرے کہنے پہ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کام آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کچھ ہی دنوں تک یقین کریں وہ آدمی بالکل ہی سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے، بالکل ہی وہ صحیح راستے پہ آ گیا۔ کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک واقعہ ہے، ان کی حکومت اتنی کامیاب تھی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی، ان سے ملتی جلتی تھی۔ ان کو لقب بھی تھا کہ ثانی عمر بھی کہتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے آ کر عرض کی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، آپ کی حکومت اتنی کامیاب ہے، آپ کے ملک میں انصاف ہے،
امن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بہت کامیاب حکومت ہے، سب لوگ امیر ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے دور حکومت میں، صرف ان کا دور حکومت 2 سال چلا تھا، ان کے دور خلافت میں، حکومت میں اتنی امن سکون تھا، کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کیوں لینے والا نہیں تھا؟ کیوں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا، سارے لوگ امیر تھے۔ تو اس نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری کامیابی کی وجہ اور تو کوئی نہیں، پر ایک بات ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا پوری زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمیشہ سچ بولا، میں اس لیے کامیاب ہوں، اس لیے یہ سارے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اتنی ایسے بن گئی، اتنے پیار محبت کا نظام بن گیا۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بھیجا، تو قافلہ راستے میں جا رہا تھا تو ڈاکو نے قافلے کو لوٹا۔ ایک ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اس نے آ کر پوچھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں جی، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو حیران ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ڈاکو کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا لوگ اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں بتا دی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا جب بھی جاؤ کہیں پہ بالکل جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے سچ بولنے کا۔ پھر فائدہ یہ ہوا کہ اس لیے میں نے بتا دیا تو ڈاکو کا سردار بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے توبہ کر لی، اس نے کہا آج کے بعد میں بالکل ہی یہ چوری یہ ڈاکہ بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ اس بچے نے اتنی بڑی بات کر دی، اپنی چیز کو یہ چھپایا نہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ سچ بول کر اس نے کہا میں اپنی ماں کا حکم مان کے آیا ہوں، اس لیے میں نے سچ بولا۔ اس نے ڈاکو نے توبہ کر لی، اس کے بعد وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہو سچ بولنے کا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا؟ اولیاء تو اور بھی بہت ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ولی بن گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولیاء کے گردن کے اوپر میرا قدم ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اتنا بڑا کیسے مقام ملا؟ آپ نے بنیاد کس چیز کی رکھی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بنیاد رکھی سچ کی۔ جب سے بچپن سے مجھے میری والدہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا ہے، میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آخری آیت مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 70 اور 71، پارہ نمبر 22۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اگر سچ بولیں گے تو عمل بھی اچھے ہو جائیں گے، گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا کامیاب بھی ہو جائے گا۔ آگے بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطیاں یہ جھوٹ ہو چکے ہیں تو آج کے بعد ہم عہد کر لیں سارے لوگ کہ سبھی عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔